حیوانیت کی حدود کو چھوتی مادر پدر آزاد جنسی پارٹیوں کا تصور مغربی معاشرے میں تو پایا جاتا ہے، لیکن قدامت پسند مشرقی معاشرے میں ایسے شیطانی کاموں کا تصور یقیناً رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ویب سائٹ وائس.com پر شائع ہونے والی ایک انٹرویو میں ایک نام نہاد پاکستانی نے کچھ ایسے ہی بھیانک انکشافات کیے جن کا تصور کر کے ہی انسان کانپ اٹھے۔ چینی بابو نامی یہ شخص ان دنوں آسٹریلوی شہر میلبورن کے علاقے برائٹن میں مقیم ہے۔ رائل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ چینی بابو کا کہنا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں جب پاکستان میں قدامت پسند ڈکٹیٹرشپ نافذ تھی تو اپر کلاس کے لوگ اپنی بیگمات کے ساتھ ان کے گھر پر پارٹی کے لیے آتے اور پھر ایک دوسرے کی بیگمات کے ساتھ رات بسر کرتے تھے۔ چنی بابو نے بیتے دنوں کی یادیں تازہ کرتے ہوئے بتایا، اس دور میں ضیاء الحق نے اپنے نظریات جابرانہ طور پر معاشرے پر نافذ کر رکھے تھے۔ میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے طور پر کام کرتا تھا اور میرا زیادہ تر وقت اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر پر ہی گزرتا تھا۔ ہمارا سماجی حلقہ بہت محدود تھا، ہم عموماً جن لوگوں سے ویک اینڈ برملا کرتے تھے بس انہی سے ملاقات رہتی تھی۔ ایک شب ہمارے گھر پر 2 جوڑے مہمان آئے اور انہوں نے پہلی بار عدل بدل پارٹی کی تجویز دی۔ ہم یہ سن کر بہت پرجوش ہوئے اور کہا، کیوں نہیں؟ میرے لیے ایسی پارٹی سے لطف اندوز ہونے کا یہ پہلا موقع تھا، لہٰذا میں نے ایک اور ایسی ہی پارٹی کے میزبان کا اعلان کیا۔ ہم نے اگلی پارٹی کے لیے خوبصورت دعوت نامے لکھوا کر اپنے قریبی جاننے والوں جوڑوں کو بھجوائے۔ ابتدائی طور پر یہ پارٹیاں محدود تھیں، لیکن پھر جلد ہی ان کی شہرت پھیل گئی۔ اب یہ معاملہ بیوروکریسی اور طاقتور شخصیات تک پہنچ گیا جو اپنے جیسے اپر کلاس مہمان کو بھی مدعو کرتے تھے۔ ان پارٹیوں میں اب موسیقی اور رقص کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ دراصل جنسی آزادی ایک پرانا نظریہ ہے جسے ہم نے مہذب ہو کر دھندلا دیا ہے۔ کچھ اور قدامت پسند جگہوں پر ایسی پارٹیاں منعقد ہوتی تھی جن میں موم بتیاں بجھا دی جاتی تھی اور پھر یہ آپ کی قسمت ہوتی تھی کہ آپ کے آس پاس کون ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے ہمارا جوش اور بڑھ گیا تھا۔ مسائل سے بچنے کے لیے پولیس کو رشوت دی جاتی تھی۔ ہر کوئی آزادی کا مزہ لینا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جب آپ پر کوئی نظریہ جبراً مسلط کیا جاتا ہے تو انسان بغاوت کر اٹھتا ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ یہ سلسلہ 5 سال تک جاری رہا اور ہماری آخری پارٹی 1980 کی دہائی کے وسط میں ہوئی۔ اس پارٹی میں 50 سے زائد مہمان آئے۔ اس پارٹی میں کئی طاقتور سیاستدانوں اور مالدار غنڈوں کے بچے بھی موجود تھے جو طاقتور مافیا سے منسلک تھے۔ پاکستان میں بعض اوقات ان 2 اقسام کے لوگ دراصل ایک ہی ہوتے ہیں۔